الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، شکوہ اور شکایت یہ منفی سوچ کی حامل چیزیں ہیں اور انسان میں فطرتاً جلدی سرایت کرتی ہیں، جن کا سراسر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس وجود کو بنانے والی ذات نے شکووں سے منع کر دیا۔ وہ بہتر سمجھتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس کے مد مقابل جو متبادل حیثیت سے مثبت پہلو رکھنے والی چیز تھی وہ شکر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 70 سے زیادہ مرتبہ لفظ شکر کے ساتھ انسان کو دعوت دی ہے اور پیغام دیا ہے کہ اس مثبت خصلت کو اپنائیے۔ شکوے کرو گے تمہارا نقصان ہے، شکر کرو گے تمہارے رب کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن تمہارا فائدہ بہت ہے، بہت ہی اہم، انتہائی خوبصورت، اور ہماری زندگی میں 24 گھنٹے عمل دخل رکھنے والا آج کا یہ موضوع اگر ہمیں سمجھ آ گیا اور اللہ نے توفیق دی کہ میں سمجھا پایا تو شاید ہماری زندگی کی کافی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ آٹومیٹکلی خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں، بڑے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور بڑے سارے مسائل جو بلا وجہ کے ہمارے شکووں کی وجہ سے جنم لیتے ہیں وہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ بھائیو، شکوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان فطرتاً کچھ ایسا ٹھہرا ہے کہ جس رب نے اس کو بنایا ہے، عدم سے وجود دیا ہے، طاقت اور قوت دی ہے، اعضاء اور قوا دیے ہیں، اور کائنات کی ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو یہ ساری دنیا بیچ کے بھی خرید نہیں سکتا تھا، اور اللہ کا شکر کرنا بنتا تھا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان اپنے رحمان کا ناشکر ٹھہرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اس کی زبان، اس کا دل اور اس کے اعمال، حرکات و سکنات، اس کی زندگی، طرز بندگی ایک ایک پل گواہ ہے کہ یہ ناشکرا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے شکر جو کہ شکووں کے مد مقابل، ناشکری کے مد مقابل ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا شکووں کی ایک لسٹ دیکھ لیں۔ یہ جملہ آپ نے اکثر بیشتر اپنے آپ سے کئی دفعہ سوچ کے بولا ہوگا کہ یار میری بھی کوئی زندگی ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ بھئی کیا ہے میری زندگی کو؟ مجھے رشتہ دار ہی بڑے نکمے ملے ہیں، میں نے جس سے بھی بھلا کیا ہے اس نے میرا الٹا نقصان ہی سوچا ہے۔ یار میرا بھی کوئی جاب ہے، فلاں کو دیکھیے کیسے، فلاں کو دیکھیے کیسے۔ تو شکوہ بندے کے اندر احساس کمتری پیدا کرتا ہے، اور جس دن یہ آ جائے بندہ اچھا خاصا مثبت چیزوں کو نہیں دیکھتا
اور منفی پہلوؤں کی طرف چلا جاتا ہے تو خود کو گراتا جاتا ہے اور اپنے منعم سے اس کی توکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال مجھے شاید تھوڑا تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے یہیں دی تھی کہ کسی اور جگہ، کہ یہ بڑی خوبصورت حقیقت ہے کہ ایسے ہم کرتے ہیں۔ میری اپنی زندگی کا ابتدائی واقعہ ہے کہ جب ہم گھاس کاٹ رہے ہوتے تھے جانوروں کے لیے چارہ، اور اوپر سے کوئی فلائٹ گزرتی تو ہم سارا کچھ چھوڑ کے اوپر دیکھنے لگتے اور سوچتے کہ دنیا جہازوں میں سفر کر رہی ہے اور ہم یہاں جو ہے نا کھیتی باڑی اور کاشتکاری پتہ نہیں اسی اتنے پٹھے ہی وڑ دیا رہنا ہے۔ یہ ایک بڑے سادے سے اور چھوٹے سے پیمانے کی بات ہے۔ ایک وقت آیا کہ فلائٹ تھی اور ٹکٹ لینے سے پہلے سوال یہ کیا گیا کہ بلکہ باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ کون سی سیٹ لیں گے۔ میں نے ویسے ہی بول دیا ونڈو۔ تو اب ونڈو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فلائٹ بلندی پہ ہے اور میں اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہوں، اوپر سے نیچے۔ جس حد تک لوگ چلتے پھرتے نظر آئے تو وہ تنگ سی سیٹیں اور ایک جیسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ اپنی بس جگہ پہ ہی زیادہ تر رہتے ہیں، تو پھر دل میں خیال آیا کہ یار لوگ کتنے آزاد گھوم پھر رہے ہیں اور ہم یہاں 2 4 5 گھنٹے کے لیے بندھے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ بندہ کسی حال پہ خوش کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری بڑی مثال جس سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات دیکھنے میں آئی کہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی والے کے دل کی حسرت پوچھی گئی تو اس نے کہا یار میری خواہش ہے کہ ٹریفک کئی دفعہ جیم ہو جاتی ہے، کوئی اپنی فلائٹ کوئی ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے کہ میں سب کے اوپر سے اڑ کے اپنی منزل مقصود میں چند منٹوں میں پہنچ جاؤں۔ اور اس بڑے ماڈل والی نئے ماڈل والی گاڑی کے ساتھ بالکل دوسرا نیو ماڈل تھا لیکن اس کا اتنا ریٹ نہیں تھا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ماڈل کو پچھلے ماڈل والا دیکھ رہا ہے ساتھ آ کے اشارے پہ، اور اس کو ذرا تھوڑے سے بیک والا دیکھ رہا ہے، اور آخر کار ایک بائک والا کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے کہ یار ਭਾਵੇਂ مہرانی ہے میرے کو آ ہوندی تو میں ਧੁੱਪ بارش پانی ہے اس تو بچ جاندہ۔ اب جو بائک پہ بیٹھا ہے اسے سائیکل والا دیکھ رہا ہے کہ یار منٹ لا کے انہاں دا تیل سڑدا ساڈا لہو سڑدا ہے، پیڈل مار مار تھک جائیدا ہے، اور سائیکل والے کو دیکھ رہا ہے پیدل کہ یار میرے سے کتنا آگے نکل گیا، اس کے پاس سائیکل ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور پیدل چلنے والے کو جو صحیح سلامت چل رہا ہے ساتھ میں دیکھا ہے کہ جو ویل چیئر پہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ، اور ویل چیئر والے کو وہ دیکھ رہا ہے کہ جو معذور ہے مگر اس کے پاس ویل چیئر نہیں ہے۔ یوں بڑھتے چلے جائیے، ہر بندے کے من میں دھیان میں خیال میں فکر میں نظر میں کہیں نہ کہیں شکایت موجود ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے پانی کی بوند سے بنایا، آنکھ کان دل سے نوازا، تو صرف انہی چیزوں کا شکر کرتے پوری زندگی گزار دیتا تو حق ادا نہیں ہونا تھا۔ حضرات آئیے مثال لیجئے، سائنس بھی متفق ہے، ساری شریعتیں متفق ہیں کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، کائنات کی ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور ہمارے وجود میں زیادہ تر میجر حصہ پانی کا ہے، کائنات میں بھی 3 حصے پانی اللہ نے رکھا ہے۔ اگر صرف اس ایک نعمت کو دیکھ لیں، ابھی روزہ رکھا ہے، مغرب تک کیا حالت ہو جائے گی زبان کی آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن یہ تیرے رب نے جو تر و تازگی رکھی ہے تیرے وجود میں، اور یہ جو لس لس کرتی جوانی ہے، یہ جو اتنا حسن اور جمال ہے، کبھی پتہ تو کر یہ دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں پیچھے پانی کھڑا ہے۔
اور سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ 3 حصے پانی اور سمندروں کو رب نے کڑوا بنا دیا. ہمیں کڑوا لگتا ہے لیکن یہ تیرے رب کی اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں پانیوں کے اندر جانوروں کو رزق غذا مہیا کر کے انہی کے اندر ان کی زندگی, وہیں پہ ان کی موت ہے. یہ تو 1 ہفتہ بھی پانی نہ نکالتا بدبو مار دیتا. تیرے رب نے نمک رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا, سڑاند پیدا نہیں ہونے دیتا. اور پھر بندوں نے پینا ہے تو اس 3 حصے پانی کے لیے رب نے سورج کی گرمی اور ہیٹ دے کے بھاپ بنا کے اس کو ہلکا کر کے اوپر اٹھا لیا, نمک نیچے رکھا, اور اسی کو جب لا کر کے برسایا تو وہ پانی آسمان کی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کے آیا, اور جواب کیا ملا؟ انا انزلنا من السماء ماء طہورا, کہ لوگوں یہ دیکھو جو آسمان سے ہم نے وہی جو سمندروں سے پانی اٹھایا تھا تمہاری گلی محلے میں لا کے لاؤ, برتن رکھو, چیک کرو کہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے منرل, صاف ستھرا, میٹھا, لذیذ, مزیدار پانی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور اسی پانی کو رب نے پہاڑوں پہ ڈال کے سورج دور کر کے گلیشیر بنائے, وہاں سے بوند بوند نکالی, چشمے بنائے, آبشاریں بنائیں, ندی نالے دریا نہریں بنائیں. تو یہ پورا نظام تیرے رب کا ہے. اگر تیری وہاں تک اپروچ نہیں ہے تو زمین میں نیچے بور کر, اتنی عقل دی, کان دیے, سمجھ دی, آنکھیں دی, ہاتھ دیے, طاقت پاور بجلی بنائی تو نے, زمین کے نیچے سے نکال لے. حضرات یہ ایک نعمت کا ہم دین اپنے رب کو نہیں دے سکتے. کل قیامت کے دن 1 گلاس پانی کے بدلے میں پوری زندگی کی عبادت پیش کر دی جائے تو پھر اس نعمت کا ادراک, ہم تو صرف اسی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کتاب اللہ کے اندر 6236 آیتیں ہیں, اور اگر وقف شامی کر لیے جائیں تو یہ 6666 ہیں. 6000 سے متجاوز آیات کے ہوتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی قیمتی آیت آیت الکرسی کے ہوتے ہوئے سب سے لمبی آیت آیت المدائنہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیوں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات کی ساری مخلوقات کا بنتا ہی شکر ہے, شکوہ نہیں بنتا, بنتا ہی شکر ہے. الحمد خاص شکر, ہر طرح کا شکر, اور صرف رب کی تعریف بنتی ہے. اور تعریف وہ بھی اس لیے کہ یہ رب کے نام رجسٹرڈ ہے للہ رب العالمین, کہ جس نے پوری کائنات سارے جہانوں کو عدم سے وجود دے کے بنا کر کے سنبھال کر کے پال کر کے, یہ صرف تیرے رب کو پتا ہے کہ کون کیا کھاتا ہے اور اس کے لیے وہی بناتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس جانور کا کھانا کیا ہے. آپ سوچیں ذرا, میرا پیروں فقیروں سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ پوری دنیا کے علم ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, پوری دنیا کے اندر کی خبر کہہ رہا ہوں, بظاہر تو اللہ نے ہمارے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں, اندر کی خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی علم نہیں کہ زمین کے اندر کیڑے کتنے ہیں, تو اس کیڑے نے کھانا کیا ہے, یہ تو بعد کی بات ہے. جس سائز کی چونچ ہے ویسا اللہ نے دانہ بنایا ہے کہ نہیں؟ لمبی چونچ ہے جو مچھلی سے نوازا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی آپ سوچئے کہ جو جانور آپ کو خوردبین سے بھی نظر آنا مشکل ہوتا ہے ویسے نظر نہیں آتا, رب اس کو اس کی روٹی روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو پھر بھی رب کے شکوے, شکر کر. اور شکر کے لیے میں دوسری مثال اٹھانا چاہ رہا ہوں. ہمیں پاور کی ضرورت ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لائٹ جل رہی ہے, پنکھے چل رہے ہیں,
میں بڑی ہلکی آواز میں بول رہا ہوں اور آپ تک آواز آ رہی ہے. یہ سارے سسٹم کائنات کو اگر آپ فزکس کے ساتھ تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی ٹچ رکھتے ہوں تو مادہ اور پاور بیسک دو بڑے موضوعات ہیں. اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس زمین میں جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ سارے سولر پینل ہیں. ایک ایک پتا یہ سورج کی روشنی طاقت اور قوت لے رہا ہے, آکسیجن بنا رہا ہے, کاربن جذب کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے اس ہستی کے. صرف اللہ کی کبریائی کو شکر ایک ہے زبان سے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ سب سے آسان شکر ہے, ہم وہ بھی نہیں کرتے. سب سے آسان شکر. دوسرا شکر ہے جو فکر کے ساتھ, سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ میں سوچوں, میں دیکھوں, میں سمجھوں, میں پڑھوں کہ میرا رب, اس کا نظام اتنے بڑے ہیں, وہ کتنا بڑا ہوگا. مجھے تو شکر ہی بنتا ہے نا, ہیبت ہے اس کی. آئیے صرف ایک مثال کو دیکھیے. اس کو قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں اللہ نے پہلے جنوں کو پھر انسانوں کو چیلنج بھی دیا ہے, وارننگ بھی دی ہے. آواز دے کے بلا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ہمت اور طاقت ہے تو ساری طاقتیں لگاؤ, صرف میری زمین کے اور آسمان کے بارڈر کو کراس کر کے دکھا دو. پوری زندگی لگے رہو. جتنی مرضی طاقت, قوت, سائنس, ٹیکنالوجی بنا کے استعمال کر چکی ہے, ابھی تک اقطار تک نہیں پہنچی. یہ زمین کتنی وسیع ہے. اس زمین کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ ایسی 1300 زمینیں اور ہو جائیں. 1300. تو اللہ کی جو پاور کا سسٹم ہے, جس سے دنیا کو پاور دی جا رہی ہے, انسان کی بنیادی ضرورت ہے طاقت, اس نظام شمسی کے ایک سیارے مشتری کے اندر یہ 1300 زمینیں داخل ہو سکتی ہیں. دوسرے لفظوں میں مشتری کے تھیلے اور شاپر میں 1300 زمینیں آپ ڈال سکتے ہیں, پیک کر سکتے ہیں. اور یہ مشتری 1000 سیارہ, ہر سیارہ اپنے وجود میں, بطن میں, پیٹ میں 1300 زمینیں لے کے بیٹھا ہو, اکیلے سورج کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں. اور 4 کروڑ سورج ہوں تو ترنگڑ 3 ستارے اوپر سے نیچے لائن میں جو ستارے ہیں, ان کے درمیانی ستارے کے اندر ناسا کا ماننا ہے کہ یہ 4 کروڑ سورج اس اکیلے سیارے میں سما جائیں گے. وہ سیارہ پھر 4 کروڑ سورجوں سے بھی بڑا ہے. ابھی باقی کہکشائیں, گلیکسیز, ملکی ویز, یہ سیارے جو تجھے مجھے دیکھنے میں اتنے لگ رہے ہیں, یہ رب نے بنا کے کیا بولا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جن چیزوں کا تمہیں علم بھی نہیں, شناخت بھی نہیں, پہنچ بھی نہیں, اپروچ بھی نہیں, میں نے وہ تمہارے لیے بنا رکھے ہیں, اور تو جب اٹھے میرے شکوے کر دے. ما قدر اللہ حق قدری. او بے قدرے, تجھ سے قدر ہے ہی نہیں, بہت بے قدرہ نکلا ہے. تیری ساری گستاخیاں, تیری ہمتیں, تیری طاقتیں کس زبان سے کر رہا ہے, جس زبان کو پٹھے ہم نے دیے. حضرات کبھی ڈاکٹر سے مل کے پوچھئے گا کہ انسانی وجود میں کتنے پٹھے کام کر رہے ہیں, ان کو ہائیڈرالک پاور کون دیتا ہے. تو خشک ٹکڑا بھی کھائے تو اللہ اس کو بھی قوت بنا دیتا ہے. تیرا ایک ایک بال سولر پینل, تیری پوری جلد اور کھال سولر پینل. رب اس میں کیسے ہمت رکھتا ہے کہ یہ طاقتوں کو, قوتوں کو جذب کرے اور میدا ڈیوائیڈ کرے. جہاں کیلشیم پہنچانی ہے کیلشیم پہنچائے, جہاں خون کے اندر جو جو چیزیں بھیجنی ہے رب پہنچا کے تیرے پٹھوں کو اتنا طاقتور کرے کہ تیری زبان آگے بڑھے, نکلے, بولے, آواز پیدا کرے. اور جس رب نے تجھ کو یہ بہترین ساؤنڈ سسٹم دیا ہے, جب تو بولا تو اسی کے خلاف بولا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم بولتے ہوئے رب کا وقار بھی مد نظر نہیں رکھتے.
حضرات وفی انفسکم افلا تبصرون، کائنات تو ابھی بڑی پڑی ہے، تو اپنے وجود کی کائنات میں دیکھ لے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ جس دل کی تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس پمپ کو ابھی تک سائنس ڈیولپ کرتے ہوئے ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکی کہ پمپ مرید کے میں لگا ہو اور اس کا پریشر پانی کا وہ کراچی تک پہنچے اور یہاں کا پائپ جو ہے وہ پانی سمندر میں گرا دے۔ ایسا پمپ نہیں بنا۔ اور تیرے وجود میں جو رب نے پمپ لگایا ہے 90,000 کلومیٹر تک پاور دیتا ہے، پریشر دیتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، تیرے میرے وجود میں 90,000 کلومیٹر لمبی یہ خون کی نالیاں بچھی ہوئی ہیں۔ تجھے مجھے علم نہیں ہے، سائنس سے ذرا رابطہ کر کے پوچھ کے تو دیکھ۔ یہ پورے جنکشن، اور پھر جب دل میں خیال آئے تو رب کے خلاف آئے۔ اور اگر صرف اپنی آنکھ کو دیکھے، اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھی، کھائیں، ڈکار دیے، اور پھر رب کی ہی نہ شکریہ کی۔ آنکھوں کے ڈاکٹرز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 32 کروڑ، میں تو بڑا آسانی سے کہہ جاتا ہوں 32 کروڑ گننا بڑا مشکل ہے۔ راڈ اینڈ کونز اتنی سی جگہ پہ رب نے سمو کے تجھے کائنات کے رنگوں کی پہچان کروائی ہے، لیکن جس نے یہ آنکھیں دی ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور نہ شکرے، تجھے صرف رب کا رنگ اور توحید کا رنگ ہی سمجھ نہیں آیا، اور پھر شکوے، در در پہ شکوے۔ جب تو میرے در کو چھوڑ کے کسی کے در پہ جاتا ہے نا، اس سے بڑا شکوہ ہی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا کائنات میں شرک کوئی نہیں جو مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھ، میرے در کو چھوڑ کے جس دن تو دوسرے در پہ چلا گیا، میری نظروں سے گر گیا، لوٹ آئے گا تو ٹھیک۔ حضرات، یہ درد اتنا خوفناک ہے، دل والے اور تھوڑی سی غیرت والے لوگ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جن کی غیرت مر گئی ہو ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بیوی ایک ایسا چینل ہے جو اپنے گھر میں چلے تو عزت ہے، اپنے گھر میں چلے تو عزت ہے۔ جس وقت یہ اپنا در چھوڑ کے وہ اپنے سکے باپ کے در پہ بھی جا کے بیٹھ جائے نا، تو مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے، پیچھے پیکیاں دے بیٹھی۔ بڑے سارے لوگ میں نے اس وجہ سے قتل ہوتے دیکھے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے در پہ وہی جا کے مانگے جو ضرورت آپ نے اس کی قبول کی تھی کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور آپ کے پاس ہو بھی زیادہ، اور وہ کسی محل والے کو چھوڑ کے کسی جھونپڑی والے کے پاس بیٹھ جائے، اور تیری بہترین گاڑی کو چھوڑ کے کسی سائیکل والے کے ساتھ بیٹھے۔ اس درد کو کبھی پوچھنا یہ درد ہوا جو نہیں؟ رب کہتا ہے رب غنی کو چھوڑ کے فقیروں کے پاس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کا کوئی بھی بندہ جو میں نے پیدا کیا ہے وہ فقیر ہے جب تک میں نہ دوں۔ رب نبی کو رحمت نہ دیتے تو رحمت للعالمین کیسے بنتے؟ بنایا اللہ نے ہے۔ رسالت نہ دیتے تو رسالت کا تاج نہ ملتا، امام الانبیاء نہ بناتے، معراج پہ نہ بلاتے، صفے نہ بنواتے، انبیاء کو پیچھے مقتدی نہ بناتے۔ یہ خود کے کمال نہیں تھے، یہ رب ذوالجلال کی عطائیں ہیں۔ بندے سوچ، میری اتنی نہ قدری نہ کر، مجھے اتنا نہ گرا۔ اسی لیے سورہ اسراء بنی اسرائیل رب نے سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور تو کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ، مجھے کہاں چھوڑا تو نے؟ تیری ایسی زبان سے، شکووں سے، باتوں سے، تقریروں سے، تحریروں سے، خطابات سے، بیانات سے میری ذات پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ میرے بندے ہیں، میں نے کروایا ہے سارا کچھ۔ تو بھی میرا بندہ ہے، تو میرا ہے، مخلص بن۔ حضرات، میں اگر اللہ کی نعمتیں گنوانا شروع کر دوں تو صرف سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے قدموں تلک ایسے ایسے عظیم کائنات اور ہر چیز کا الگ جہان ہے کہ بندہ اش اش کر اٹھے کہ اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا۔ لوگوں، دنیا کے سامنے کہیں اللہ نہ کرے شلوار کا ناڑا نکل جائے، پینٹ کی زپ کھلے یا ڈھیلی ہو اور نیچے گر جائے، کیا بچتا ہے بندے کا؟
سوچئے یہ پیٹ میں جو بھری ہوئی گندگی ہے، جو گٹر لے کے پھر رہے ہیں، تیرے رب نے اس کا سیورج بنایا، کتنا کمال بنایا، اور جو تیری میری مقد میں الاسٹک رکھی ہے، اس ایک الاسٹک کا ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ رب لوز نہیں ہونے دیتا۔ پتہ کر جن کی یہ حالت کنڈیشن خراب ہوتی ہے، پھر بھی شکوے۔ ایک دل کا والو ہے نا، ایک سٹنٹ ڈلواتے ہوئے کتنا ریٹ دے کے آتا ہے، فری میں دیے ہیں، یہ پلکیں جھپکتا ہے یہ وائپر۔ تو اسی کی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ دیکھے سمجھے تو ساری زندگی ہمارے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکے، جھکی نظروں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، سجدہ بنتا ہے، رکوع بنتا ہے، واسجد واقترب۔ جیسے جیسے ہمیں سمجھے گا ہماری کبریائی سمجھ آئے گی، ڈر پیدا ہوگا۔ بھائیو ایک سانپ کا ڈر ہوتا ہے، پتہ چلے نا کہ گھر میں کمرے میں کہیں سانپ ہے تو ہیبت ہوتی ہے، جنگل میں نکل جائیں تو شیر کا خوف ہوتا ہے۔ جو پوری کائنات کا سب سے بڑا طاقتور ہے، اس کا کبھی خوف، کبھی ڈر، کبھی تقوی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم تو سر ہی، آپ سوچ نہیں سکتے اللہ نے جتنا خوبصورت پلستر ہماری باڈی پہ، ہڈیوں پہ چڑھا کے باہر کو جتنا خوبصورت بنا ڈالا ہے، مجھے اپنا پیٹ ہی اندر سے صرف ننگا کر کے دکھا دیا جائے تو میں اپنی آنکھوں سے اپنے وجود کے اوپر تھوکنے لگ جاؤں، نفرت ہونے لگ جائے مجھ کو۔ کس رب نے کہاں گوبر کہاں خون، اور اس کے درمیان سے تیرے لیے بھینس کا، گائے کا، بکری کا دودھ اور تیری طاقت اور غذا بنا ڈالی ہے، اور ایک ذرا سی بھی سمیل نہیں، نہ خون کی نہ گوبر کی، تجھے ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، پھر شکوے۔ آئیے لوٹیے، ہمیں شکر کرنا ہے تو شکر کیسے کریں؟ پہلا شکر زبان کا ہے، سب سے ایزی۔ آپ کی جیب میں تسبیح نہ بھی ہو، اللہ نے آپ کو تسبیح کے لیے دانے دے دیے ہیں، تسبیح کے لیے دانے خود دے دیے ہیں۔ عد علی انامل کن، محبوب نے اپنے اہل خانہ کو کہا، یوں انگلیوں کے اوپر اپنے رب کی پور پور پہ تسبیحات کر دیجئے، پور پور پہ۔ اس سے بڑی دنیا میں دولت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب آئے، کہنے لگے محبوب ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ مال والے اجر لے گئے، باقی نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ صدقے خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں۔ محبوب نے کہا تم 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، اور یہ دونوں شکر ہیں، سبحان اللہ بھی شکر ہے کیونکہ رب کی پاکیزگی ہے، اور الحمدللہ بھی شکر ہے، اور اللہ اکبر اس کا نتیجہ ہے کہ بندہ سوچ کے بلا اختیار منہ سے نکلتا ہے، اللہ بالوں کا اتنا عظیم سسٹم، اللہ اکبر۔ پوری سائنس مل کے جین من اقبال نہیں بنا سکتی تو مرید کے میں آوازیں لگا کے گلیوں میں نہ کہتے کہ انسانی بال، کنگھی والے بال 5000 روپے کلو دے دیجئے۔ غذا چل رہی ہے، خوراک چل رہی ہے، اندر باریک باریک نالیاں چل رہی ہیں، ان کی کاشتکاری ہو رہی ہے، ان کو پیچھے سے مواد اور غذا مل رہا ہے، ان کو رب نے ہر سر کو مختلف رنگ دیا ہے، اور انفرادی رنگ وہ چل رہا ہے، اور رب کا رنگ کتنا پکا ہے، جب رب رنگ چینج کر دے اس کے اوپر، ساری زندگی رنگ چڑھاتا رہے، ایک ہفتہ ڈھیل کر کے دیکھ، اللہ کا اصلی رنگ پھر نکل آتا ہے، دبا جتنا دبا سکتا ہے۔ تو زبان کا شکر عادت بنا لیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے واش روم کے کانا یذکر اللہ، اللہ کا ذکر، شکر اور فکر ہر پل کرتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن بندے کو اس ایک سیکنڈ کے اوپر بھی شکوہ ہوگا، ہائے کاش یہ منٹ جو میں نے فارغ گزارا ہے نہ گزارتا، میں کچھ کہتا، کچھ پڑھتا۔ لیکن یہ روایتی شکر تو چلتا ہے، اصل شکر ہے فکر کا، کہ غور کر کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ اللہ قرآن بھرا پڑا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ تو بندے جمعے والے دن مرید کے میں اونٹ کر کے
اس کے سری پائے تک کھا کے رگڑ جاتا ہے. ذرا پتہ تو کر یہ اتنی بڑی طاقتور ہڈ گڈ اور اس کا سیٹ اپ، اس کی ایک ایک کل ہم نے الٹ بنا کے دنیا کے سسٹم اس میں چلا دیے ہیں. دیکھ تو صحیح، تجھے پتا چلے اتنے بڑے اونٹ کی نکیل چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تھما کے تیرا تابع بنا دیا ہے. تو میرا چھوٹا سا ہو کر کے میرا تابع کیوں نہیں بنا؟ شکوے؟ اونٹ کو دھوپ میں باندھ دے، چھاؤں میں باندھ دے، بھوک دے دے، پیاس دے دے، صحرا میں چلا، وزن زیادہ لاد دے، تیرے ایک اشارے کے اوپر، ایک زبان کے اوپر، ایک کاشن کے اوپر چلتا بھی ہے، رکتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے. اور آگے بڑھیے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. کسی کمپنی کو بلا، پوری دنیا کے سارے بلڈر، جتنے کنسٹرکشن والے، جتنی ٹیمیں ہیں، جتنی مشینری ہے، لے آئیں. صرف شہر لاہور کو ایک پوری چھت دے دیں، ایسی چھت بنائیں کہ ایک ہی دفعہ اٹھے مگر اس کا پلر لاہور کے اندر کسی جگہ کسی کی پراپرٹی خراب نہ کرے. یہ پل کتنی پراپرٹیاں توڑ گئے. یہ میٹرو، یہ اورنج لائن زمین سے تھوڑی اوپر بنائی نا، کتنا تجھے کرنا پڑا ہے. تجھے میرا آسمان دیکھ کے، میری نیلی چھت دیکھ کے، اور تیرے اور زمین کے اور آسمان کے درمیان اتنی کہکشائیں، اتنی طاقت اور پاور دیکھ کے بھی تجھے میری ادراک، میرا احساس مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کو دیکھ میں نے گاڑ کے ان کے اندر کیا کیا خزانے تیرے لیے نہیں چھپائے. تیل تیرے لیے، گیس تیرے لیے، پانی تیرے لیے، چشمے تیرے لیے، پتھر تیرے لیے، زمرد تیرے لیے، سونے تیرے لیے، جواہرات تیرے لیے. کیا کچھ نہیں تجھ کو میں نے دیا؟ اور کچھ نہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین جیسا ایک قلین تو بنوا دے کسی سے. اگر نہیں دے سکتے فَذَكِّرْ إِنَّكَ أَنْتَ مُذَكِّرْ. اور پھر تھوڑا سوچ، پھر میرے بارے میں ذرا سوچ کہ میں کیا ہوں، اور پھر آگے اس سوچ کو منتقل کر. یہی تذکیر ہے. پہلے سوچ سمجھ، پھر سوچ پیدا کر اور سمجھا. لست علیہم بمسیطر. ڈنڈے سے میں بھی سمجھا سکتا تھا. شکوہ کرتے ہوئے زبان پہ فالج دے دیتا، اگلی دفعہ کوئی بھی نہ کرتا. پتا ہوتا نا، پتا چلا ہے نا کہ ہاتھ ملانے سے کرونا لگ جاتا ہے. روکے ہیں ہاتھ کے نہیں، بڑے بڑوں نے روک لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا روک کے بیٹھ گئے ہیں. اگر تیرا رب صرف تجھے یہ بتا دیتا کہ تو نے ایک جملہ غلط سنا، موسیقی سنی، زندگی بھر پھر کچھ اور نہیں سن سکے گا. میں دیکھتا کیسے کوئی غلط سنتا تھا. اللہ کے پاس طاقتیں ہیں، لیکن اس نے تجھے ڈھیل دی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود بہترین ہوم ورک کر کے کون آتا ہے. کروا ہم سکتے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا. اور بھائیو، اس کے بعد جو بڑا اہم ترین مرحلہ ہے کہ ذکر فکر کے بعد عملی شکر کریں اعضاء اور کیوا کے ساتھ. عملی شکر کیا ہے؟ 4 شکر تو پریکٹیکل آپ سے مانگے گئے ہیں اسلام میں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس سے بڑا شکر کوئی نہیں. روزے کی جو آیات ہے نا، اس کے آخر میں لعلکم تشکرون ہے. کیوں؟ کہ رب کو بڑا مان، اس لیے کہ رب تجھ سے تیرا شکر چاہتا ہے. رب کا فائدہ نہیں، اس کا فائدہ تیرے پہ ہی لوٹے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر کرتا جائے گا، میں اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر اور وافر کر کے بڑھاتا چلا جاؤں. اگر کوئی بندہ کہتا نا جی وظیفہ دسو میرے کاروبار چ برکت پہ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبانی، فکری اور عملی شکر لے آئیں قلبی شکر کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو ملاوٹ سے روکا ہے، روک دیں. خالص کا بولا ہے، خالص دیں. زبان کو حکم ہے سچ بولے، جو سودا ہے سچائی بیان کر دیں، صداقت کا اظہار کر دیں. آنکھ کو حکم ہے کہ رب کی نشانیاں دیکھ. رب کی نشانیاں. ایک ساتھی ملے، پڑھے لکھے ہیں، دنیا دار ہیں. کہنے لگے جی قرآن چاہیے ہوں نا کہ رب دی نشانیاں ویکھو جی. تو پھر ہم کسی خوبصورت عورت کو کھڑا کر کے اس کی
حسن اور جمال کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا سر مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. مجھے کیوں ہونی ہے؟ میں تو آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ نشانی کوئی آپ کے گھر میں نہیں، مجھے بھی دکھا دے. لے گھر نو پہنچ گئے. او بھائی تو نے جس جگہ جانا ہے جو تیرے لیے ہے 1000 بار دیکھ، دن میں دیکھ، رات میں دیکھ، نکاح کے ساتھ دیکھ. اگر نہیں، جس رب نے اس نشانی کو بنایا ہے اسی نے بولا ہے کہ نہیں دیکھنا، اسی نے بولا ہے. حرج کی ہے. میں نے گاڑی میں ساتھ بٹھایا، ایک جگہ ویلڈنگ ہو رہی تھی. میں کہا جی بھاجی ذرا رب دی نشانی ذرا غور نہ ویکھیا جی. لے میں اکھاں خراب کرانی ہیں. بڑی سمجھ ہے تیری کہ یہاں تیری آنکھیں خراب ہوتی ہیں. لیکن جب رحمان کہے، قرآن کہے، رب کا شکر ہے ہی یہ. اللہ نے جو کرنے کا بولا ہے اس وجود سے وہ کر ڈالیے. رب نے جس سے روکا ہے رک جائیے، اس وجود کو روک لیجئے. یہ رب کا سب سے بڑا شکر ہے، سب سے بڑا شکر ہے. آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوج گئے قیام کرتے کرتے، تو لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گناہ بھی کوئی نہیں، رب کے آپ محبوب بھی ہیں، جنتوں کی آپ کو ایڈوانس مبارکبادیں دے دی گئی ہیں، پھر آپ اتنا عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے جو جواب دیا تھا افلا اکون عبدا شکورا. جب رب نے اتنے بڑے انعام میرے اوپر کیے ہیں تو جو رب کہتا ہے غلام کا کام ہے وہ کرے. جہاں سے رب روکتا ہے مالک، غلام کا کام ہے مالک کے کہنے پہ رکے. یہی تو شکر ہے. افلا اکون عبدا شکورا. یہ والا شکر اللہ آپ کو اور مجھے کہیں دے دینا. آپ یقین کریں، سوچیں کہ ہم دنیا کے سب سے مالدار آدمی ہیں. میں 2 مثالیں دے کے آپ لوگوں نے بڑا کچھ کرنا ہوگا، سر فہرست نیند ہوتی ہے، لیکن بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. یہ کبھی سوچئے گا ٹھنڈے دل سے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ مالک تو نے کلمہ دے دیا. یہ کلمے کا شکر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بھی پریکٹیکل میں، اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ پریکٹیکلی ہیں. ایمان تھیوری ہے. ایمان کا پہلا رکن ہی یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ یا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ جملے آپ نے پال کے بھی دکھانے ہیں اور ان کو نبھا کے بھی دکھانا ہے. دنیا ساری مل کے ایک گواہی آپ کے خلاف نہ لا سکے کہ یہ اللہ کا بندہ ضرورت کے وقت کسی کے در پہ جا کے جھکا تھا. یہ معنی ہے پریکٹیکلی اللہ کا شکر. اشہد اللہ الہ الا اللہ. مرتا مر جائے، کٹتا کٹ جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِّلْتَ، تیرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تکے بنا دیے جائیں، سیخوں میں چڑھا دیے جائیں، قیمہ بنا دیا جائے، آگ پہ جلا کے راکھ کر دیا جائے، نہ شکری نہ کرنا. میرا در چھوڑ کے کسی اور کو جا کر کے آواز مت دینا. مشکل کے وقت پکارنا تو صرف مجھے پکارنا، مجھے یہی اچھا لگتا ہے، یہی اچھا لگتا ہے. اگر یہ قوم کو بات سمجھ آ جاتی تو پتہ چل جاتا کہ میرے پیغمبر نے 27 غزوات کیوں لڑے تھے، 56 کے قریب فوجی مہم میں سریات کیوں بھیجے تھے، کہ رب کا شکر ادا ہو اس دھرتی کے اوپر. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. شکر ادا نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے پیغمبر جن کا کلمہ پڑھتے ان کے متبع نہیں بنتے. اور یہی پریکٹیکل ہے اسلام کا. تبھی تو باقی باتیں بنتی ہیں. انشاءاللہ اس لائن میں آئیں، اس لائن میں آئیں. جتنا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس میں رہ کے رب کا شکر ادا کریں. اور طریقہ کار کیا ہے شکر کا؟ کہ دین میں ضرور اپنے سے بڑے کو دیکھیں، اچھے کو دیکھیں. جو دین ہے نا، دین، اس میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں. اور پھر شکوہ نہیں، رشک کریں، حسد نہیں، رشک کریں. اللہ اتنا علم دیا ہے مجھے بھی دے دے، اللہ اتنا اس کو عمل والا بنایا، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اللہ اس کو اتنا مال دیا ہے. لیکن جب دنیا آئے تو پھر اس کو دیکھ جو تجھ سے کم تر ہے، جو تجھ سے کم تر ہے. کل گزرا ہے نا یوم مزدور. مزدور کا تو ایک دن نہیں ہوتا، وہ تو صدا کا مزدور ہے.
آپ اور میں بھی اس دنیا میں مزدور ہی بھیجے گئے ہیں، مزدوری ادھار ہے، کچھ نقد ہے تھوڑی سی، باقی آگے ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جو ہم اس دنیا میں دے رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، جو آگے ملنی ہے وہ ابدی اور دائمی ہے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب ساری زندگی کیا لے کے گئے ہیں؟ کل کیا لے کے گئے ہیں؟ وہ خالی دامن تھا، دنیا کے بادشاہ خالی گئے، سکندر خالی گیا، لے آپ نے اور میں نے بھی کچھ نہیں جانا۔ قبر میں کام آنا ہے تو یہ شکر کام آنا ہے، اور شکر نام ہی اسلام کا ہے۔ اگر اسلام کو کوئی دوسرا نام دینا ہو تو نام ہی شکر ہے۔ لہٰذا اس لیے اپنی زندگی کو تھوڑا لائٹ کریں، جتنی اللہ نے دی اس میں رہ کر کے، کچھ بچت کر کے، کچھ حرام سے بچ کے، حلال کما کے، اس دائرے میں رہ کے، اللہ کو دے کے، ادھار دے کے، قرض دے کے۔ بڑی بڑی سکیمیں ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو، ایسے بچت کرو، ایسے کھپت کرو، ایسے لگاؤ، نئے سے نئے جگہ پہ انویسٹ کرو، آگے بڑھو، کماؤ۔ تنخواہ اکیلی کافی نہیں ہوتی، لیکن جب دین آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اکیلا کلمہ کافی نہیں، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ انویسٹ کر، کچھ نہ کچھ کما اگلی زندگی کے لیے۔ یہی تیرا حقیقی شکر ہے، یہی حقیقی شکر ہے کہ دین میں اپنے سے اعلیٰ و برتر کو دیکھ کے رب سے مانگ، اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کے شکر کر۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہزاروں سے اچھا بنایا ہے، لاکھوں سے اچھا بنایا ہے۔ اور شیخ سعدی کی یہ بات ذہن میں رکھنا، کہتے ایک دن شکوہ آیا کہ تیرے جوتے نہیں ہیں، اور شہر میں داخل ہو رہا تھا تو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں نہ شکرہ ٹھہرا۔ اللہ شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں، جس کے پاؤں نہیں وہ بھی تو ہے نا، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ بھی تو جی رہا ہے نا۔ تو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ جب کبھی شکوے کے اوپر من کرے نا، اپنے وجود کو دیکھا کریں، اپنی صحت کو دیکھا کریں، اپنی طاقت اور قوت اور اللہ کے ان انعامات کو دیکھا کرے جو رب نے فری میں دیے۔ ساری دنیا مل کے، میرا ایک دوست ہے، ایک آنکھ کا ڈیلا نہیں ہے، کہندا یار جنی جمع پونجی ہے لے کے تیری واقفیت ہے، کوئی ایک ڈاکٹر تے ملوا دے، مینوں ڈیلا کوئی اداں دا پا دے کہ جیڑا نہ ہائے نہیں ملتا۔ اللہ ہی دے تو بنتی ہے بات۔ لہٰذا آج کے بعد یہاں سے اٹھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھ کے بھی، لیٹ کے بھی، ہر حال میں اللہ کا شکر کیجئے، فکر کیجئے۔ جیسے جیسے رب کے بارے میں سوچتے جائیں گے، محبت اور قربت بڑھتی جائے گی، ہیبت بڑھے گی، اور اس کا لازم نتیجہ ہوگا کہ میں وہ کروں گا جو میرا مالک چاہتا ہے، میں وہ قطن نہیں کروں گا جو میرا مالک نہیں چاہتا۔ یہی شکر کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں زبان والا بھی، لسان والا بھی، قلب والا بھی، اعمال والا بھی شکر گزار بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔